آج کی اس پریس کانفرنس کے جملہ شرکاء کو ولی عہد دربار عالیہ پاکپتن شریف جناب احمد مسعود چشتی صاحب کی طرف سے اپنے عم مکرم سید غلام حسام الدین جیلانی صاحب سجادہ دربار عالیہ گولڑا شریف کی طرف سے اپنی طرف سے اور اپنے بھائی مہر محب الدین رومی گیلانی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد و مدعا، غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہے کہ منکرین ختم نبوت کو ایک واضح پیغام دیا جائے کہ غیور پاکستانی عوام تحفظ ختم نبوت کے محاذ پر ہر وقت چوکس اور بیدار ہے۔ منکرین ختم نبوت کی اعلی کار بننے والی سیاسی جماعت نون لیگ کے سیاسی محاصرے کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ آئندہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس خطہ ارضی کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء کرام نے اور پاکستان کی غیور عوام نے گراں قدر قربانیاں پیش کی۔ یہ ملک کلمہ طیبہ کے مبارک ورد کی گونج میں معرض وجود میں آیا، لیکن بدقسمتی سے مفاد پرست سیاستدانوں نے اس کلمے کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی وفا نہیں کی۔ چونکہ ملک پاکستان بنانے میں مسلم لیگ نے بنیادی کردار ادا کیا تھا، اس لیے میرے جد اعلیٰ حضرت بابو جی نے اپنے 37 سالہ دور سجادگی میں مسلم لیگ کی حمایت فرمائی۔ آپ کے وصال کے بعد میرے دادا جان علیہ رحمہ بھی اسی روش پر قائم رہے، اور جب مسلم لیگ مختلف دھڑوں میں منقسم ہوئی تو آپ نے اپنے سیاسی شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا، اور تا دم آخر مسلم لیگ نون کی حمایت پر کمر بستہ رہے، بلکہ 11ویں شریف کے عظیم الشان اجتماع میں اپنے نمائندہ خاص کے ذریعے مسلم لیگ نون کی حمایت کا باقاعدہ اعلان بھی کروایا۔ اور پھر جب میرے والد گرامی کا دور سجادگی آیا تو میرے والد گرامی نے چند مواقع پر میاں نواز شریف صاحب کو اپنے مخصوص تادیبی انداز میں کچھ مذہبی امور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ لا حاصل رہا۔ میاں نواز شریف صاحب، ماضی کے دریچے سے ذرا جھانک کے دیکھو۔ میرے مخاطب میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، ماضی کے دریچے سے ذرا جھانک کے دیکھو، شاید تمہیں آ جائے میرا نام و نشان یاد، شاید تمہیں آ جائے میرا نام و نشان یاد۔ میں اسی مرد خدا رسیدہ کا پوتا ہوں جس نے اپنے بستر مرگ سے آپ کو آپ کا اپنا ہی ایک وعدہ یاد دلایا تھا، جو آپ نے مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول کے سامنے رسول اللہ کو گواہ بنا کے کیا تھا کہ اگر مجھے اقتدار ملتا ہے تو میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کروں گا، مگر شاید قدرت کو یہ مبارک کام کسی اور سے مکمل کروانا مقصود ہو، اس لیے اس وعدے کی ایفا آپ سے نہ ہو سکی۔ اور پھر آپ نے اور آپ کی حکومت نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھتے ہوئے ختم نبوت جیسے حساس، اساسی اور اجماعی عقیدے پر بھی شب خون دے مارا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہماری دوسری بدقسمتی یہ رہی کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ایسی سیاسی سنی جماعت ہمارے سامنے نہ آ سکی جسے یہ اعزاز حاصل ہوتا کہ تمام سنی کی عادتیں اس میں ضم ہو جاتی ہیں۔ آج اہل سنت و جماعت میں بٹے ہوئے کئی سنی دھڑے اس بات پر شاہد ہیں۔ اس سیاسی پس منظر کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ تجزیہ خود کر سکیں کہ نون لیگ کے سامنے اس کی ٹکر کی جماعت کون سی ہو سکتی ہے، جبکہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے
بارے میں آپ خوبی واقف ہیں. اب لے دے کے ایک ہی جماعت رہ جاتی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے. چونکہ بآواز بلند تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جاں نصیر ملت. چونکہ اب میرا روح سخن پی ٹی آئی کی طرف ہے تو میں چاہوں گا کہ خان صاحب کی توجہ میری گفتگو پر مرکوز رہے تاکہ میں اپنے ضمیر کی آواز ان تک پہنچانے میں کما حق عہدہ برا ہو سکوں. تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے ہر دو محاذات پر بحیثیت ایک مسلمان کے آپ کو ہر وقت چاقو چوبند رہنا چاہیے. ان محاذات سے پسپائی ایمان کی تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں. اپنے ایک سیاسی حریف مولانا کی خاطر کل وارثان منبر و محراب جن میں محدثین، مفسرین، مبلغین جو سنت رسول سے آراستہ ہیں ان کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی. علماء کی عزت و تکریم ہم سب پر واجب ہے. کسی بھی سنت رسول کو اس لحاظ سے اس کی توہین قابل قبول نہیں ہو سکتی. سیاسی اجتماعات میں اختلاط مرد و زن کا کلچر قطعاً اسلامی نہیں. جہاں تک اجتناب ممکن ہو اجتناب کیا جائے. صوفی قدم میں بیٹھے ہوئے جملہ مشائخ ہمہ قسمی دہشت گردی سے اظہار برات کرتے ہیں، چاہے وہ علمی دہشت گردی ہو، عملی دہشت گردی ہو، فکری دہشت گردی ہو یا نظریاتی دہشت گردی ہو یا کہ جذباتی دہشت گردی ہو. مشائخ کی موجودگی میں جملہ مشائخ کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام مشائخ کی طرف سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن 2018 میں ملک کے وسیع تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور استحکام پاکستان کی خاطر ملکی سطح پر پاکستان تحریک انصاف جس کا نشان بندہ ہے اس کی بھرپور سیاسی حمایت کرتے ہیں. اور یہ سیاسی حمایت تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مشروط ہے. نیز میں انجمن مہریہ نصیریہ کے جملہ عہدیداران اور کارکنان کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ ہمارا یہ پیغام عوامی رابطہ مہم کے ذریعے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے جملہ متعلقین، متبصرین اور مباجعین تک بر وقت پہنچائیں. خان صاحب، اگر آپ نے اپنے ان وعدوں کی پاسداری کی تو دین و دنیا کی سرخروئی آپ کا مقدر ٹھہرے گی انشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ان وعدوں کو فراموش کر دیا تو پھر یہ یاد رہے کہ فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی. فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی. دائم قائم ہے صرف رب کی کرسی. دائم قائم ہے صرف رب کی کرسی. عمراں ہو نواز ہو کہ زرداری ہو، عمراں ہو نواز ہو کہ زرداری ہو.